2025 میں بیٹا جنریشن دنیا میں آنا شروع ہو گئی ہے. آپ تقریباً سارے الفا جنریشن ہیں. الفا جنریشن سے مراد ہے وہ لوگ جن کی پیدائش 2010 سے 2025 کے درمیان ہوئی. بلکہ الفا سے بھی پہلے گے آپ لوگ, ہے نا؟ زی ہے نا آپ لوگ, زی جنریشن زی ہے زیادہ. یو آر فرام جنریشن زی, اینڈ جنریشن زی از دا جنریشن which doesn't know a period without internet. اور جنریشن الفا وہ ایڈوانس ہے, لیکن جنریشن بیٹا یہ بہت خطرناک ہے. یہ اے آئی کے بغیر دنیا کو نہیں سوچ سکتی, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بغیر دنیا کا اس کو نہیں پتا. جو بچہ پیدا ہو رہا ہے اس کو پتا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیا ہے. یار ویسے حیرت کی بات ہے, جیفری انٹن نے جب گوگل کو چھوڑا ہے, فاکس نیوز میں اس کا انٹرویو سن رہا تھا میں, اس سے پوچھا انہوں نے, اس نے کہا کہ واقعی ایسا ہے کہ مشین لے گئی عقل, سمجھ گئی یہ بات؟ اس نے کہا بالکل, ہیومنز آر ناٹ دا موسٹ انٹیلیجنٹ تھنگ ان دس ورلڈ ناؤ. مسلمان انسان وہ سب سے زیادہ انٹیلیجنٹ اب نہیں رہے, یہ سیکنڈ نمبر پہ آ گئی ہے. اس نے کہا کیسے ہو سکتا, تمہیں پتا نہیں تھا یہ کیا کرنے جا رہے ہو؟ مشین سوچ رہی ہے. کہاں سوچ رہی, میرا دوست تھا, مشین تھی, دیٹ واز 100% مشین, ناؤ آئی کوئٹڈ گوگل, اٹ واز مائی مسٹیک. میں دعویٰ کرتا ہوں کہ یہ ہماری غلطی تھی, ہم نے تو کچھ نہیں کیا, ڈیٹا کے ساتھ ریلیٹ کیا اس کو, آگے خود بخود اس نے اپنے نیورونز بنا کے فنکشننگ سٹارٹ کر دی. وہ ہمارے لیے تھریٹ ہے. بہرحال ہم مسلمان ہیں اور انسان ہیں, اپنی انسانی اس خصائص کو مگر یوز کرتے رہیں گے تو آگے بڑھتے رہیں گے, ورنہ یہ چیز بہت عجیب ہے. آپ جب ورک فورس میں داخل ہوں گے, ورک پلیس پہ داخل ہوں گے, یو ہیو ٹو ٹیک کیئر آف دس تھنگ. آج سے اس کو سمجھنا شروع کر دیں. اس کا کوشچن بھی ہمارے پاس اس پہ لیں گے. میں اپنی ابتدائی بات کو ختم کرتے ہوئے پھر آگے کی طرف بڑھتا ہوں. یاد رکھو میرے دوست, یہ دنیا اسباب سے بنی ہے. غور سے سنیے گا, یہ دنیا اسباب سے بنی ہے. دس ورلڈ ورک تھرو مینز. 1 + 1 = 2, یعنی کچھ اسباب ہوتے ہیں جو نتائج کو جنم دے رہے ہوتے. ہاں اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے, اللہ گوز ود مینز, وداؤٹ مینز اور اگینسٹ مینز. اللہ اسباب کے ساتھ, اسباب کے خلاف اور اسباب کے بغیر بھی اپنی قدرت سے وہ چیز بروئے کار لاتا ہے, لیکن عام طور پہ اسباب کے ساتھ ہوتا ہے کیونکہ اس نے نظام ایسا بنایا ہوا ہے. ماں اور باپ کا ہونا ضروری ہے پیدائش کے لیے. وہ چاہے تو حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرما دے. باپ کا ہونا ضروری ہے پیدائش کے لیے. وہ چاہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرما دے. بہت بڑی سول انجینئرنگ کے مارولز کا ہونا ضروری ہے. سمندر کو چیرنے کے لیے, دریا کے اندر سے پل بنانے کے لیے, وہ چاہے تو ایک چھڑی حضرت موسیٰ علیہ السلام ماریں اور دریا 2 ٹکڑے ہو جائے. وہ اسباب کے خلاف بھی کام کر سکتا ہے, لیکن ہمارے لیے کوڈز ہیں, چیٹ کوڈز, سیکرٹ کمانڈز اینڈ پاسورڈز. Each and every activity and result in this world and win in this world is protected by a special code. زندگی آپ کو دینے کے لیے تیار ہے, ہر انعام, ہر جیت, ہر سب کچھ, لیکن کوڈ لگائیں گے تو ملے گا. اور وہ کوڈ سیکھ کے جانا اس دنیا میں. پیدا ہو گئے ہو نا, وہ سارے کوڈ سیکھ لو. اب ہم چاہتے ہیں جی بے شرمی بے حیائی کا خاتمہ ہو جائے, کوڈ سن لو, نماز. ہم چاہتے ہیں زندگی میں ڈسپلن آ جائے, بڑی اچھی زندگی بسر ہو, کوڈ سن لو, روزہ. ہم چاہتے ہیں پوری دنیا میں مسلمان چھا جائیں, وی شوڈ بیکم سپریم اتھارٹی ان دس ورلڈ, کوڈ سن لو, قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل, تو اور سارا کچھ. کوڈز, ریمبر دیز کوڈز ول انلاک the secret powers hidden in this world. یہ کوڈ نا جو بھی لگا رہا ہے, دنیا کھل رہی ہے اس کے لیے. ایلون کے پاس کیا کچھ نہیں تھا, مسک کے پاس انارمس سوشل میڈیا ایکسیس ہے نا, ٹویٹر کا وہ بانی ہے. $270 ملین ٹرمپ پہ لگایا اس نے, $270 ملین. ٹرمپ کے بارے میں مشہور یہ تھا کہ ال ایجوکیٹڈ اور ورکنگ کلاس قسم کے لوگ اس کے پیچھے ہیں, لیکن اس نے اپنی 2 ٹویٹس کے ساتھ دنیا کو ثابت کر دیا کہ ٹرمپ از ایکچولی پرو ٹیک, وہ ٹیکنالوجی کا بندہ ہے. 2 ٹویٹ سے بس. انارمس سوشل میڈیا ایکسیس بھی تھی اور ہیوج اکنامک ریسورسز بھی تھے.
लेकिन ऐसा दिमाग था उस बंदे का, पॉलिटिक्स में आ गया। जर्मनी, नॉर्वे, फ्रांस, सबकी पॉलिटिक्स को हिला के रख दिया उसने। कोड्स, रिमेंबर, कोड सीख लो। हर चीज प्रोटेक्टेड बाय कोड है। आप सब अच्छे इंजीनियर बनना चाहते हो, कोड सीख लो। कौन है आप में से जिसको नहीं पता कि राजा कैसे बनना? सबको पता है कोड क्या है उसका। If you will learn that code, you will unlock the secret potentials hidden in this world. दुनिया आपको नवाजने के लिए तैयार है। दुनिया ने बहुत सौ को नवाजा है, दुनिया नवाजेगी, ये बनी ऐसी है। लेकिन ये हर एक को नहीं नवाजती। जिसको कोड आता है वो कोड लगाता है, नवाजा जाता है। आज से नियत करो, चीज के पीछे खराब ना हो, कोड सीख लो। बस सीख लोगे, एंटर हो जाओगे। अल्लाह के नेक बंदों ने कोड सीखे थे ना। मैंने एक दफा ये बात सोची कि रिचर्ड ब्रैंसन और इलॉन मस्क के पास एक एडवेंचर नहीं है, इनके पास बहुत से कारोबार है और हर कारोबार इनको मल्टी बिलियन बना रहा है। क्या करता है वही? बड़ी प्यारी सी बात मैंने पढ़ी, आप सुन के जाएं, ये बात बहुत जरूरी है। मस्क पता करता है, इसके पास जितने बिजनेस है, जितने भी काम खोले हुए ना इसने, ये हर जगह पर जाता है, 1 वीक में एक दफा जाके उस सिस्टम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है और उस प्रॉब्लम को हल कर देता है। यूं एक हफ्ते में एक बड़ी प्रॉब्लम को हल करने से वो साल में 52 बड़ी प्रॉब्लम्स को हल कर देता है। जब बड़ी प्रॉब्लम सबसे हल हो जाती है, नीचे वाली खुद ही सॉल्व हो जाती है। आपकी जिंदगी में कितने सेक्टर्स हैं? योर फैमिली, योर एजुकेशन, योर प्रोफेशन, योर चार्म्स, योर ड्रीम्स, योर वेडिंग, एवरीथिंग। हर चीज आपकी इन्वेस्टमेंट है। हर जगह पर एक बड़ी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो, उस बड़ी प्रॉब्लम को हल करते जाओ। पैटी चीजों पे, निटी ग्रिटी पे मत रहना, वो खुद ही हल हो जाती हैं। ट्राई टू ग्रास्प द रूट, द एंटायर प्लांट विल बी ग्रीन। रिचर्ड ब्रैंसन क्या करता है? वो कहता है मैं सोचता हूं दुनिया को बदला कैसे जा सकता है, आइडिया कंसीव करता हूं। आइडिया कंसीव हो जाता है, उस आइडिया को, उस ख्वाब को रियलिटी में बदलने के लिए बेहतरीन बंदों का इंतखाब करता हूं, बुलाता हूं, वसाइल दे देता हूं और आगे से हट जाता हूं। कहता हूं करो, अब मैं आ जाऊंगा बाद में। यू पीपल आर नॉट सो सिंपल, रिमेंबर।